نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی اور مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کا خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے۔ اور میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی اس میں سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، اور جو ہے ہمارا باب ہے بیسٹ وومین ٹو میری فار اور پروجنی، کہ جب شادی کی جائے تو اس میں بہترین عورت کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہماری نسل اچھی چلے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 20 سے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا۔ تو ہمارا یہ پورا ٹاپک جائے گا حدیث نمبر 20 پر، کہ نیک بیوی کی صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے نیک بیوی کی صفات انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا باب، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، باب ہے، مجھے ایک سیکنڈ دے، وہ فون جو ہے نا پتہ نہیں کیا، پھر آپ کو بیک گراؤنڈ میں آوازیں آئیں گی، ایک سیکنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں تو میں اس کو بند کر دوں گا انشاءاللہ، میں بند کر دوں اس کو۔ جی، تو ہم باب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، باب الا من ینکہو، تو یہ ہمارا باب ہے۔ وَأَيُّ نِسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يَسْتَحَبُّ أَن يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِجَابٍ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا باب ہے، حدیث نمبر ہماری 20 ہے۔ تو یعنی باب الی من ینکہو، کہ کن عورتوں سے نکاح کرے، وَأَيُّ نِسَاءِ خَيْرٌ، اور کون سی عورتیں بہتر ہے، عمدہ ہے، وما یستحب ان یتخیر لنطفه من غیر ایجاب، اور اپنے نطفے کے لیے اچھی عورت چننا چاہیے جو کہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اور گو کہ یہ واجب نہیں ہے۔ تو آپ لوگ سب مجھے پتہ ہے غور سے سنتی ہیں، آج ہمارا وہ بھی ہے، کیو این اے بھی ہے، کوئز بھی ہے اس پر، تو آپ کو آسانی ہوگی جواب دینے میں۔ تو اٹینشن، مجھے پتہ ہے آپ لوگ اٹینٹیو ہوتی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، اور یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، کہ جو ہے عمدہ اپنے نطفے کے لیے اچھی عورت چننا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ، حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، ان سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے آرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا بیان کیا انہوں نے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ عورتوں کے بارے میں، خیر نسائن، یعنی کہ بہترین عورت، رکبن الابلا، جو کہ اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو اونٹ ہوتے تھے، اونٹ پر سواری ان کی اونٹ تھی، ہماری کار ہے، گاڑیاں ہیں، تو جو اونٹ پر سوار ہونے والی ہیں۔ صالح نساء قریش، عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورتیں ہوتی ہیں۔ خیر نساء رکبن الابلا صالح نساء قریش، تو آپ سب نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورتیں ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش سے تھے۔ ٹھیک ہے،
تو اب آگے کیا فرما رہے ہیں ان کے متعلق، قریش کی عورتوں کے متعلق، احناہو علی ولدن، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اپنے بچوں پر بہت مہربان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فی صغر ہی، جب کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کا بچپن ہوتا ہے تو بچپن میں بہت جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں ہوتے ہیں تو ان پہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ان پہ بہت مہربان ہوتی ہے۔ اور دوسری خوبی یہ بتائی وَأَرْآهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کی بہت عمدہ نگہبان و نگراں ثابت ہوتی ہیں، اپنے خاوند کے مال و اسباب کی خوب حفاظت کرتی ہیں۔ فی ذات یدہ، یعنی جو شوہر کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے، شوہر کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ مال و اسباب، ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ مال و اسباب نا، تو فی ذات یدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہی اس کے، جو شوہر کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے مال و اسباب جو ہوتا ہے، تو اس کی عمدہ نگہبانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، یعنی اس مال پیسے کو ضائع نہیں کرتی۔ اچھا، اب حدیث میں آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے رقیبن الابلی، ٹھیک ہے، تو ابلی کو دیکھیں ذرا، الابلی، تو ابلی کہیں قرآن میں آتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو جواب دے گا؟ دیکھیے الابلی اونٹ ابلی کا مطلب وہ اونٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اونٹ پہ سوار ہونے والی بہترین عورتوں میں سے جو عورتیں ہیں وہ قریش کی۔ کوئی آیت یاد آتی ہے الابلی سے تطبیق ہو جائے قرآن کے ساتھ؟ کسی کو یاد آتی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس آیت میں اس کو نہیں، اس کو آپ نے کوشش کی بہت اچھا، اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے اونٹنی کو۔ یہاں الابلی قرآن میں کہیں آ رہا یہاں ہے؟ پہ سورہ حضرت صالح علیہ السلام نہیں نہیں، وہ کوشش ناقۃ ڈیڈی اللہ ہے۔ میں میرے سوال کو سنیے، میں الابلی کا ورڈ کہاں آتا ہے قرآن میں؟ اما کے پارے میں آتا ہے، اور اس کی بہت تلاوت نمازوں میں قاری صاحب کرتے ہیں۔ الابلی وہ اما کے ناقۃ بارے میں۔ اللہ ہے، یہ میرا اونٹنی وہ آپ لوگ پہنچ گئے، لیکن وہ ناقۃ اللہ ہے جی، وہ صالح یہ السلام کی صورت ہے، اونٹنی ہے۔ یہ صورت ہے ایبل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہ آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے؟ ہاں فلا اما ينظروا پتہ ہے جی۔ کیف خلقت، سورۃ الغاشیہ 17، ٹھیک ہے، کہ کیا بھلا تم نے اونٹ کی جزاک اللہ۔ طرف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے کہا چلیں اب جب قرآن پڑھیں گی تو آپ کا جو یہ اچھا سمجھ کے پھر ہمیں ذرا توجہ ہماری زیادہ مبذول رہتی نا، کہ ہاں ابلی تو ہماری حدیث کے سبق میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس پر کہ اس حدیث میں نیک عورت جو بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، شوہر کے مال و متاع کی حفاظت کرے، اور اس کی آپ سے نے تعریف کی ہے، آپ سے فرمایا وہ قریش کی عورتیں ہیں، یعنی کہ وہ بچوں پہ توجہ دیتی ہیں، شوہر کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں، ہر وقت اپنا بناؤ سنگار اور فضول خرچی وغیرہ نہیں کرتی ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بہت اچھی چیز ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنا بھی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا اس کے بال پراگندہ تھے اور اس کا عجیب حلیہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس جو ہے مال نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام اجمعین نے فرمایا کہ ہاں وہ تو مالدار ہے، مال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آثار نظر آنا چاہیے، تو وہ ایسی تو لیکن بہت زیادہ بھی اپنے میں اتنا بناؤ سنگار کہ بچہ بھول جائے، آدمی نمازیں چلی جائیں اور اتنی فضول خرچی کے شوہر قرضے میں آ جائے۔ تو اس حدیث میں نیک عورت کے متعلق بتایا کہ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، خاص طور پر وہ چھوٹے جب ہوتے ہیں تو ان کو مار دھاڑ وہ نہیں کرتی، کیونکہ بچوں کو پالنا ایک صبر کا کام ہے، اور جو خواتین جو مائیں صبر نہیں کرتی وہ کیا کرتی؟ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ مار دھاڑ، بلکہ بعض جہالت میں تو گالی گلوچ پٹائی پر اتر آتی ہیں۔ تو قریش کی عورتیں اپنے بچوں پر بہت مہربان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بچے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں اوروں کو، جا کے کہاں نکالتے ہیں؟ وہ اسکولوں میں، پھر اسکولوں سے شکایت آتی ہے میں ذرا پانی پی لوں، پتہ نہیں کیا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ مار دھار کریں، تو یہ قریشی عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، اور تو یہ آپ سسم قریش کی عورتوں کی جو ہے وہ ہمیں تعریف بتا رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے بہترین عورت کی صفات بتائی گئی ہیں،
باب الا من کہے، اس ہمارے باب میں، اس حدیث میں یہاں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ نیک عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، ایسا کرنا مستحب ہے، یہ جو ہے واجب نہیں ہے، یہ جو ہے فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا بڑا اسپیشل کوئز بھی ہے نا، تو آپ ذرا غور سے سنتی ہیں تو اچھا کوئز بھی کر لیتی۔ تو یہاں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ نیک عورت سے نکاح کرنا، ایسا کرنا مستحب ہے، آئندہ نسل کے لیے بہترین عورت کا انتخاب کرنا ضروری ہے تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ عموماً لڑکیوں سے شادی ان کے حسن و جمال یا ان کے مال کی بنا پر کی جاتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ گھر یا بچوں کو اچھی طرح سنبھال نہیں سکتی۔ بعض دفعہ یہ ساری خوبیاں عورت میں نہیں ہوتی کہ وہ اچھی پرورش نہیں کر پاتی، گھرداری اس کو نہیں آتی، وہ گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو شادی کے موقع پر ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکی ایسی ہو کہ وہ اگلی نسل کے لیے اچھی ماں ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر چوائس ملے تو قریش کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنے شوہروں کے مال کی حفاظت کرنے اور بچوں کی بہترین تربیت کرنے پر تعریف فرمائی ہے۔ اب اس حدیث سے سید سے شادی نہ کرنے کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم سید زادی سے شادی نہیں کریں گے، سید زادے سے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو سید ہے، آپ سب کے خاندان سے ہے، کوئی ایسی بات ہم ان سے نہ کر دیں تو ہمیں گناہ نہ ہو جائے۔ دیکھیں ایسا کچھ نہیں، ہم سید لڑکے سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتے ہیں، سید لڑکا جو سید نہ ہو اس سے شادی کر سکتا ہے، تو سید لڑکے لڑکی سے بھی جو غیر سید ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہترین عورتوں کی کچھ ایسی خوبیاں جو ہمیں قرآن اور سنت میں ملتی ہیں، جن کی بنا پر ان سے نکاح کرنا چاہیے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی عورت ہو جو شوہر کے لیے باعث سکون ہو، باعث سکون ہو، نیک سیرت اور حیادار ہو۔ یہ باتیں میری بہنوں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ سورۃ الروم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ، یعنی وہ عورت سے شادی کرو جو شوہر کے لیے باعث سکون ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے۔ مودت تو جب ینگ ہوتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ریلیشن ہوتا ہے، اور رحمت جو ہوتی ہے بڑھاپے میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں ایسی خواہش نہیں ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، بچوں سے فارغ، سب کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، تو آپ نے دوا کھا لی، آپ فزیو کو گئے، آپ نے یہ کیا وہ آپ نے کیا، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی میری عمر کی خواتین ہر دور میں شوہر کی تو ضرورت ہے، اس سے تو ہم بے نیاز نہیں ہوتے۔ آج یہی سب ہم پڑھیں گے، ایک حدیث ہمارا پورا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میری عمر کی ہیں وہ بھی زیادہ تر جو بڑھاپے کو ہے، وہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، فری ہوتے ہیں، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ تم ان سے آرام پاؤ، ان سے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دیے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، کیا فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، نیک سیرت اور حیادار ہوتی ہے، وفادار اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، نیک سیرت اور حیادار ہوتی ہے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، بشرطے کہ وہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کہ خلم کھلا بدکاری کرے، اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیے، تو وہ با حیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے شوہر کو دھوکہ نہیں دیتی، وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، وہ نیک سیرت ہوں، حیادار ہوں، وفادار ہوں۔ جب عورت وفادار نہیں ہوتی، نیک سیرت نہیں ہوتی، جب عورت بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ وہ جو ہے ایسی نہیں ہوتی، چھپی دوستیاں نہیں کرتی کہ شادی تو شوہر سے ہوئی اور دوستی کسی اور مرد سے کر رہی ہے، شوہر کو بھی دھوکہ دے اور دوسرے مرد کو بھی دھوکے دے، وہ ایسی نہیں ہوتی، وہ وفادار ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں۔
پھر سورۃ النساء ہی کی آیت ہے 34 کے معروف میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو یہ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں، خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں کہ یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے میرا شوہر نہیں ہے تو اکیلے میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، وہ جو ہے اپنی عزت اور شوہر کے مال کی اس کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہے۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے آیتیں دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے ایسی عورت جو شوہر کے لیے باعث سکون ہو، نیک سیرت اور حیادار ہو، وفادار ہو، اپنی شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جو شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ یہ اس کو سنن نسائی نے روایت کیا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت پانچوں نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، تو وہ کیا ہوگی؟ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے حقوق ادا کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، شوہر کو ستانے والی نہ ہو، بات بات پہ لڑائی جھگڑے کرنے والی نہ ہو، تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس سے ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب اسے دیکھا تو خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو خوش عصبی سے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، اسے بالکل مخالفت نہ کرے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس سے ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے، شوہر کی مخالفت نہ کرنے والی ہو نہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے سی ہے، تو آپ سب نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، نیز عورت کی جان اور اس کے مال کے بارے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تب بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔ پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ حدیث ساری ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے، تو اب آپ دیکھیں کہ اب کہاں سے گنجائش رہ جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر عورت موڈ آف کر لے بیوی اور اس سے لڑائی جھگڑے کرے شوہر سے، ٹھیک ہے، تو اور اس کو ناراض کرے۔ ہاں اگر جینون ریزن ہو تو کوئی بات ہے کہ بھائی کوئی وہ ظلم کر رہا ہے اور ریزن جینون نہیں، تو وہ بیوی اگر کرے، حجت کرے تو بات ہے۔ تو رات کو ناراض کر کے نہیں سنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ خراب نہیں کرنا، اف نہیں کرنا، تو اور کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیکار باتوں پہ جب کوئی ریزن نہ ہو، بلا ریزن کے موڈ آف کر لے بیوی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرے تو گھر جنت کی بجائے جہنم بن جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کہ ہر محبت کرنے اور زیادہ بچے جننے والی، اور جب تم غصے ہو جاؤ یا اس سے ناراضگی کا اظہار کرو یا اس کا شوہر اس سے غصے ہو جائے تو وہ کہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں سرما نہیں ڈالوں گی۔ میں آج جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تو میں اپنی آنکھ میں سرما نہیں لگاؤں گی۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ شوہر ناراض ہو تو اس کا دل ہی نہ کرے کہ وہ تیار ہو یا سرما لگائے۔ جب شوہر ہی ناراض ہوگا تو کس کو دکھائے گی؟ ساری بیوٹی، ساری ہماری جو سجاوٹ ہوتی ہے شوہر کے لیے ہوتی ہے نا، بننا سورنا، غیر محرم سے تو ہمیں ان کے سامنے تو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، آج کی ہماری ایک حدیث پہ اس کی کتنی ساری ہمیں حدیثیں مل رہی ہیں نا۔ تو اب ہم جو ہے وہ حدیثیں بھی دیکھ لیتے ہیں، جو اب اسکرین ہمارا چلا گیا تھا تو ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہاں سے؟ حدیث مسند احمد حدیث 6851 سے دیکھ لیتے ہیں۔ 6851 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو حکم دے تو فرما برداری کرے، اور خاوند اس کے نفس اور اپنے مال کے بارے میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ پھر اس کے بعد والی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد ہی جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کے طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو شوہر کو رات کو خوش کر کے سونا ہے، کیونکہ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں نا اس عورت پہ۔ تو ایک اور حدیث بھی، اچھا اور اگلی حدیث دکھائیں جو چھوٹ گئی تھی، اور دکھائیں نبی کریم، چلیں اور اگلی حدیث نبی کریم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ دیکھیں عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، تو اس نے شادی کیوں کی ہے نا؟ شادی کر کے اس کا نصف ایمان ہے وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی وہ نصف ایمان اپنا خود جائزہ لے مرد جو ہے، اور پھر نسل انسانی چلتی ہے۔ پھر ایک نیک عورت جس کے متعلق ہم نے حدیث پڑھی کہ وہ بچوں کو مہربان ہوتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے، شوہر اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال و متاع کی، اس کی موجودگی میں اس کی غیر موجودگی میں ایک اچھی نسل پروان چڑھاتی ہے، اچھے مسلمان نے اٹھاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دین پھیلتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نفری کی زیادتی پہ تعداد پہ فخر کریں گے۔
تو عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور اس سے ریلیشن کی اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے، کیونکہ کجاوے پر بھی آپ کو پتا ہے نا پردہ لگایا جاتا تھا نا، بالکل اونٹ پہ جو کجاوا ہوتا تھا اس کو بھی پردہ لگایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہے بتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی اس نے سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اور بعض عورتیں تو میرے والد تو بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ہمارے گھر میں تو اتنے نوکر چاکر تھے، میرے گھر میں تو اتنی بڑی گاڑی تھی، میرا تو لان اتنا بڑا تھا، میرے تو کپڑے بڑے ڈیزائنر ہوئے تھے، اور تمہارے پاس تو کچھ ملا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری عمر، اور میرے پاس تو اتنا زیور تھا، ساری عمر محنت کر کے تھک جائے اور ذرا سی بات ناگوار ہو تو اور تو اس کو اتنا سناتی ہے۔ تو اسی لیے آپ سب نے فرمایا کہ میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے کہ عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چادر دی، انہوں نے چادر لی اور جو ہے عورتوں نے صدقہ کیا، کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، کسی کے ہاتھ جو بھی تھا اتار کے سب نے صدقہ ڈال دیا نا، صدقہ کر دیا، کہ کیونکہ صدقے سے بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ تو صحابیات تھیں اور صحابہ کرام تھے، وہ تو آمنا صدقنا، جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فوراً عمل کر ڈالتے تھے۔ وہ سوچتے نہیں تھے کہ ابھی میں دیکھتی ہوں پردے کا حکم آیا تو سب نے فوراً اپنی اپنی بڑی کسی کے پاس چادر کی کمی تھی تو ایک بہن نے دوسری بہن کو چادر میں لے جانا شروع کر دیا، اس طرح وہ فوراً عمل کر لیتے تھے۔ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر نے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنا فالو کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کے وقت بٹن اوپر کا کھلا رہ گیا تو انہوں نے بھی خطبہ بٹن اوپر کا کھلا رکھ کے دیا۔ ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوق نہیں چلاتے تھے، شوہر کے کندھے پہ، کہ ابھی تو میں سوچوں گی، ابھی تو میں دیکھوں گی، ابھی تو میں شوہر سے پردہ کروں گی، پوچھوں گی کہ اگر میں نے حجاب کر لیا تو میں کیسی لگوں گی، میں نے تو ابھی اسکریچنگ کرائی اور بال پہ $100 خرچ کیے ہیں تو ابھی میں کیا کروں میرے شوہر کو۔ نہیں، اللہ کی بات، جائز بات میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اللہ کے حکم ہے۔ باقی میں تو وہ یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی شوہر سے پوچھے بغیر نہیں رکھیں گے، لیکن جو فرض کی بات آتی ہے وہ تو کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے فرمایا ہم نے فرمایا آپ جنتی عورت کے بارے میں نہ فرماؤ، ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا ہر محبت کرنے اور زیادہ بچے جننے والی عورت جب وہ ناراض ہو جائے یا پھر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا خاوند ناراض ہو جائے تو بیوی کہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، پھر آپ سب نے فرمایا کہ آپ تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت ہوتی ہے، اور پھر غم گساری کرنے والی، وہی دکھا دیں غم گساری اور غم گساری کرنے والی جب اللہ سے ڈرے، اور تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زیب و زینت اختیار کرنے والی اور تکبر کرنے والی، یہی عورتیں منافق ہیں۔ ان میں سے جنت میں اتنی ہی عورتیں جائیں گی جتنی تعداد کووں میں سے سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کووں کی، یعنی سرخ اور خوبصورت کوے ہوتے ہیں نا وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو جو وہ عورتیں جو یہ سب کام نہیں کریں گی، شوہر کی غمگساری نہ کریں، بدترین ہوگی، خوب زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے اختیار کریں، تکبر کریں، منافق عورتیں ہیں، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ ان میں سے جو نیک ہوں گی وہ کم ہوں گی، سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کووں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو زیادہ محبت کرتی ہیں، زیادہ بچے جنتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نفری کی زیادہ تعداد پہ فخر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آپ سب نے فرمایا خوب محبت کرنے والی، خوب جننے والی عورت سے شادی کرو،
کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا فخر کروں گا۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ تھی جس کو ہم نے پڑھا، اور جو ہے ان حدیثوں پر ہمیں ناراض ہونے کی بجائے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، شوہر کو بھی جو ہے راضی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان حدیث پر بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو عورت اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، کیونکہ وہ شوہر سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شوہر کا شکریہ ادا کریں جا کر، اور بچوں کے سامنے کریں اس کی خوبیاں بتائیں کہ مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، مجھے ہر طرح کی سہولت مہیا کی، بچوں کے سامنے کریں تاکہ لڑکیاں بھی جو ہے اپنے گھروں پہ جائیں گی، یا شادی شدہ بیٹی بھی ہے تو وہ بھی سیکھے کہ شکر بہو ہے تو وہ بھی سیکھے اپنے شوہر سے کا شکر ادا کرنے کا، اور یہ کہ آج جا کے ان کو کہے آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو شوہر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ساری عمر وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کرتے رہتے نا، صبح سے شام محنت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ خواتین بھی جاب ساتھ کر رہی ہوتی تو ٹھیک ہے، اس سے بھی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے، اگر آپ جاب بھی کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی صدقہ ہے، اپنا ہی اسٹینڈرڈ اچھا کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو اچھی فیسلٹیز دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے بالکل۔ تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں جو ہے مشعل راہ بننا ہے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہو کے لیے، بیٹوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ دیکھیں نیک بیوی کی ہم نے اتنی خوبیاں دیکھی کہ بات بات پہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہو، خاص طور پر اس کا جو شادی کی ہے اس نے ہمیں گھر دیا، بچے دیے، شہری رشتے دیے، سسرالی رشتے دیے، اور پھر یہ اس کا حلال میں جتنی ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہے، یعنی جو ہمیں نیشنل انسٹنکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے، عورت کو مرد کی خواہش، مرد کو عورت کی جو شہوت ہے، تو حلال میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت کر دیا ہے نا، کہ اور ابھی آپ نے پڑھا نا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں کہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو کرے، اور شوہر بستر پہ بلائے اور عورت نہ جائے تو ساری رات اس پہ فرشتے ملامت کرتے، کیونکہ اس نے شادی کیوں کی ہے، ایک حلال رشتہ ہے نا۔ اور یہ بھی کہا گیا نا کہ آپ سب نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے، میں اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آئے گی ابھی آپ کے سبق میں آتی جائے گی، لیکن مجھے یاد آ گئی کہ وہ ایک خاتون کو دیکھ رہے تھے، وہ خاتون ان کو دیکھ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا منہ جو چہرہ جو ہے دوسری طرف رخ موڑ دیا، کہ گناہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، نگاہ سے شروع ہوتے ہیں نا، کہ اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے، مطلب صحابہ کرام سے کہا کہ جب تم کسی عورت کو دیکھو، جیسے کہ کوئی بنی سوری ہو، کچھ ہو، تو فوراً اپنی عورت کے پاس، بیوی کے پاس چلے جاؤ، تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ تو کیا ہے ہننا لباس، کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو نا، ایک دوسرے کے عیب ڈھانکتے ہو، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہو، یہ نہیں کہ وہ صبح نکلتی ہیں دلہنیں اور شروع کر دیتی ہیں اپنے سہیلیوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، شوہر کی باتیں، اندر کی باتیں، باہر کی باتیں۔ تو ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے، عورت کا مطلب ہی اورا، چھپی ہوئی، تو یہ باتیں پبلک میں کرنے کی بھی نہیں ہوتی ہے، جو ریلیشنز ہوتے ہیں میاں بیوی کے، پبلک میں بھی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ دین کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب دین سے جڑیں، بچوں کو بھی جوڑیں، بہو بھی ہماری بیٹی ان کو بھی جوڑے، اور جو نہیں جڑتے تو وہ یہ کہ زبردستی نہ کریں، اب شادی ہو گئی ہے، ہم ان کو جو ہے اتنا فورس نہیں کرتے، لیکن دعا ضرور کریں اپنے لیے بھی، اور جو ہے اپنے بچوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے بھی لیے۔ پھر عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوئی مکمل طور پر متاع ہے، اور بہترین متاع دنیا کی نیک بیوی ہے، دنیا کی نیک بیوی ہے، کہ اور کیا ہے کہ دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مرفوع حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع سامان ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں ہے۔ تو دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے، اس میں سب سے قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے، جو شوہر کو بھی سکون دیتی ہے، اس کا لباس ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے۔ لباس کیا کرتا ہے سردی گرمی سے، ہن لباس لکم، ہے نا، کہ وہ تو تمہارا لباس ہے، تو لباس سردی گرمی سے چھپاتا ہے، ہمارے جسم میں کوئی جلا ہوا حصہ ہو، کوئی سرجری ہوئی ہو، کوئی اسکار ہو، وہ سب چھپا لیتا ہے لباس۔ تو لباس کی طرح وہ ایک دوسرے کے عیبوں
کو ढांपते हैं, एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। मैंने आपको अक्सर बताया कि हमारे यहाँ एक बच्ची है हमारी फैमिली में, वो इतनी अच्छी बच्ची है, वो अपना शौहर उससे उम्र में ज़्यादा बड़े, लेकिन मैं आपकी इस्लाह कर रही हूँ, मैं आपकी इस्लाह, मुझे वो बच्ची इतनी प्यारी लगती है और वो इस्लाह करे जाते हैं, सुनते जाते हैं और खुश होते जाते हैं। तो वो दीन क्या तालीमुल कुरान के कोशिश किए हुए तो बहुत इस्लाह कर रही है अपने शौहर की। तो ये है नेक औरत कि वो इसलिए नहीं लड़ेगी सुबह-सुबह उठ के कि नंद को ये क्यों दे दिया, सास को ये क्यों दे दिया, वो क्यों कर दिया, वो कहेगी आप शौहर जो है हाथ जोड़े के काश कि तुम सुबह नाश्ता देने ना उठती, मैं नेकी को जा रहा हूँ, नहीं। वो लड़ाई झगड़ा होता है कि मुझे तहज्जुद पे नहीं उठाया, फलां जगह डोनेशन बॉक्स था, फलां जगह हमारे खानदान में आपने मुझे नहीं बताया, तो हम वहाँ डाल देते पैसा, वहाँ हम नेकी कर देते। तो उसका जहाँ उसका माल और उसकी चीज़ों को जो है उसको नेकी की तरफ जो है दोनों एक दूसरे को नेकी की तरफ आमादा करते। फिर ये हदीस मुबारक है कि सोबान रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब सोने और चांदी के बारे में आयत उतरी तो लोग कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब कौन सा माल हम अपने लिए रखें। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं उसे तुम्हारे लिए मालूम करके आता हूँ, और अपने ऊँट पर सवार होकर उसे तेज दौड़ाया। फौरन कोई चीज़ जहन में आई तो फौरन आप देखें कि ऊँट पर सवार हुए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और ऊँट को दौड़ाया, तेजी से दौड़ाया कि जल्दी मुझे पता चल जाए और जल्दी मैं सवाब हासिल करूँ, दूसरे भाइयों को भी आके बताऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, मैं भी आपके पीछे था, कौन सुभान रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हम कौन सा माल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर कोई शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान और ईमान वाली बीवी रखे जो उसके आखिरत के कामों में मदद करे। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि तुम बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदो, बहुत सारे माल खरीद लो, हराम हलाल का फ़र्क मिटा दो, बहुत बड़े-बड़े ऊँट लेके सवारियाँ लेके आओ, बीवी को दे दो, बहुत बड़े-बड़े घर बीवी को, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है कि बीवी बच्चों की मोहब्बत में जो है हराम माल भी कमा के ले आते हैं। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, इन्नमा औलादुकुम व अज़वाजुकुम फितना। फितना वो फितना हमारा उर्दू का फितना नहीं, आज़माइश है, टेस्ट है, इम्तिहान है कि तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारा इम्तिहान है, उसके लिए इंसान कुछ भी कर जाता है। तो अल्लाह ताला आपसे फरमाते हैं कि शुक्र करने वाला दिल, ऐसा दिल रखो जो हर वक्त शुक्र, सिर्फ जबान से शुक्र 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 नहीं, दिल से शुक्र करना है अल्लाह ताला का भी और बंदों का भी। जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। सबसे पहले अपने शौहर का जाके शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें, उनकी जो है कुछ अच्छी बातें भी बयान कर दें कि आपके बाबा ने, अबू ने, पप्पा ने, डैडी ने, जो भी कहते हैं बच्चे, देखें ऐसा किया, ऐसे किया, कोई बात से बात निकाल के कोई दिलचस्प वाकया बयान करके, ताकि वो गौर से सुने। ठीक है, एकदम भी शुरू कर देंगे इधर स्टोरी कोई हो तो वो करके, तो एक टिप दे रही मैं। तो शुक्र करना है, आपके पास शुक्र का पूरा कार्ड है, अगर मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, उसमें शुक्र की बहुत दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं। उसको नमाज के अस्कार के बाद में, मुझे पता है जिसके पास है वो पढ़ रही है, जिसके पास नहीं तो सिर्फ जबानी शुक्र नहीं, हमारा आज़ा, हमारा दिल भी शुक्र अदा करे, दिल से शुक्रिया अदा करें, तो दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती। जिक्र करने वाली जबान, अब तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ठीक है, जबान जो है हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर रही हो, और आयत भी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगा अला, आगा हो जाओ, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में ही दिल सुकून पाते हैं। हम कहते हैं सुकून नहीं है, घबराहट हो रही है, अल्लाह परेशानी हो रही है, और ये हो जाएगा, वो जो शैतान के वसवसे हो जाएगा कि ये हो गया, बच्चा चला गया तो गिर जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पैर फिसल जाएगा, स्नो हो रही है, यानी बेकार के वसवसे ये शैतान के होते हैं। तो जब हम जिक्र करते हैं और ताउज़ात पढ़ते हैं, सूरतुल नास, सूरतुल फलक भी, मवज़तैन पढ़ते हैं, मवज़ात 3 होते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, मवज़तैन 2 होते हैं, सूरतुल नास और सूरतुल फलक 2 सूरतें होती हैं, और दूसरे सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार, और तमाम वक्त की दुआ, चलना उठना बैठना, खाना, बाथरूम में जाना, सवारी पे सवार होना, ये सारे अस्कार हैं। तो जिक्र करने वाली जबान, तो ऑलवेज कीप योर टंग मॉइस्ट विद द जिक्र, विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रखें, बहुत सी बलाएं टल जाती है। इवन हम घर से निकलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तो शैतान भाग जाता है और फरिश्ते एक कामयाबी का झंडा लेके आपके साथ चल रहे होते हैं। और घर में दाखिल भी हो तो सलाम करें, तो इस घर से तो वो भाग ही जाएगा शैतान, और जिन कहेगा यहाँ तो मेरे रहने की जगह नहीं, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपका खाना भी नहीं
کھائے گا، وہ تو کہے گا یہاں تو رہنے کی جگہ نہیں۔ تو جب شیطان گھر میں ہوگا، ذکر نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں شیطان ہوگا وہاں تو لڑائی جھگڑے، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ جہاں نجاست ہوگی وہاں بھی شیطان آئے گا۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم جلدی گھر جا، کیوں تیزی کر رہے ہو اونٹ پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا ٹائم دے دو، رات کے وقت جانا، تاکہ جو ہے جن عورتوں کے بال بکھری ہوئی عورتیں جو ہے بال اپنے سیدھے کر لیں، اور اپنے شوہر کو ویلکم کرنے کے لیے وہ اپنی اندرونی صفائی بھی کر لیں، انڈر آرمز اور انڈر لیگز بھی صاف کر لیں، تو صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں نجاست ہوگی وہاں شیطان آ جائے گا، میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہوگا، تو صاف ستھرا رہنا ہے۔ اور پھر جب صاف ستھرے ہوں گے تو فرشتے بھی، پتہ ہے نا کہ آئیں گے اور ہمارا ذکر بھی اوپر جائے گا۔ حتیٰ کہ صفائی کا اتنا ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کے نہیں جانا ہے، کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی، فرشتے بھی ہوتے ہیں محفلوں میں۔ تو صفائی پہ بھی حدیث ہماری گزر چکی، اندرونی بیرونی تمام صفائی پہ، کیونکہ نجاست ہوتی ہے وہاں شیطان ضرور آتا ہے اور لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں کروا دیتا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ایمان والی بیوی رکھے جو اس کی آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔ تو ایک ایمان جو ہوتا ہے، ایمان ہی تو سب کچھ کرا دیتا ہے نا، کہ ایمان ہوگا، دل میں مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، تو اس کو آخرت کی فکر ہوگی، اور پھر وہ آخرت اورینٹیڈ جب ہوگی تو چاہے گی کہ شوہر بھی آخرت میں میرے ساتھ جنت میں مجھے ملے، میرے بچے بھی آخرت میں مجھے جنت میں ملے، ہمارے سب پیارے جنت میں ملے۔ تو ایمان ہوگا تو آخرت کے کاموں میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے انکریج کرے گی شوہر کو، بچوں کو، جب بچے بھی کمانے لگتے بڑے ہو جاتے ہیں تو فوراً اس کو انفاق فی سبیل اللہ۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کیا کریں کہ $100 پہ $100 $100 پہ $1 نکال لیں، ایسے ہی۔ تو جتنے کماتے ہیں اس پہ اگر $1000 ہے تو $10 ہو جائیں گے، 2000 ہے تو $20۔ مجھے اس چیز نے اتنا فائدہ دیا، میری بچوں کی ایک ٹیچر تھی، اس نے مجھے بتایا تھا، اسکول میں فیس بھرنے جاتی تھی، پہلے تو آن لائن نہیں ہوتا تھا جو بڑے بچے ہیں میری شادی میں، تو وہ خاتون نا بہت اچھی بات بتائے، اس کے بعد مجھے اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ میں آج تک جو ہے وہ نکالتی ہوں۔ آپ دیکھیں میں اپنے بچوں کے گھروں میں بھی برکت دے رہی ہوں۔ تو ایمان ہوگا نا، ایمان والی بیوی آخرت کے کاموں میں مدد کی۔ وہ صبح اٹھ کے یہ نہیں کہے گی، وہ کہے گا میں فلاں کو یہ دے رہا ہوں تو تم نے کیوں دیا، وہ تو میری نند تو مجھ سے بہت بری ہے، میری بہن تو بہت بری، میری وہ دوست تو بہت بری ہے، اس کو تم آپ یہ دینے چلے، وہ دینے، مجھ سے تو بہت، وہ کہے گی معاف، عفو درگزر، وہ معافی کا کہ اس میں مدد کرے گی کہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف بھی نہیں کہا جاتا۔ تو ایک اس کی لمبی ڈیٹیل ہے کہ ایمان والی بیوی جو ہے اتنے اچھے اچھے کام کروا دے گی، اس کا ایک سپورٹ گروپ بنے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہو کیس، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پیٹی ایشوز ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کہا، اس نے اچھا تحفہ نہیں دیا، میں اپنی حیثیت میں دوں زیادہ اچھا، میری جتنی حیثیت ہے، میں آگے نہ بڑھوں کہ میں قرضے مانگنے لگوں، شور یا دکھاوا فخر، تمام اخلاقی برائیوں سے ایک ایمان والا مرد، اور ایک ایمان، یہاں تو بیوی کی بات ہو رہی ہے نا، وہ مرد پہ بھی آئے گا کبھی، تو ایمان والی بیوی تمام اخلاقی برائیوں سے خود بھی دور رہے گی، بچوں کو بھی دور رکھے گی، شوہر کو بھی دور رکھے گی، اللہ کا تقویٰ ہوگا اس میں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر سے جو ہے تقویٰ والے جو ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، تقویٰ بھی ہوتا ہے ان میں، اللہ کے ڈر سے جو ہے اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، کوشش بہت ان کی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس طرح ان کو جنت کا حصول ملتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بھی بچتے ہیں۔ وہ آزمائشیں تو آئیں گی، درجات بلند ہوتے ہیں، وہ تو خمسہ مصیبتیں ہمیں سورۃ البقرہ میں بتا دی گئی ہے نا، کہ تم کو مال میں آزمائیں گے، مویشی کھیت میں آزمائیں گے، جانوں میں آزمائیں گے، وہ تو ہماری ہوگی۔ تو آپ سب نے فرمایا تم ہر کوئی شکر کرنے والا دل، تم میں ہر کوئی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایمان والی بیوی رکھے جو اس کی آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔ ویسے ایسے ایمان افروز حدیثوں سے اور قرآن کی آیات سے واقعی ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کا بھی میرا بھی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ابھی ہم کوئز میں دیکھیں گے، کوئز میں ساری باتیں کریں گے، کوئز ہمارا آ رہا ہے، تو آج بڑا جو ہے ہمارا امپورٹنٹ کوئز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ویسے بھی یہ جو ہے حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ تو اینڈ ہو رہا ہے ابھی ہمارا، اور ہمارا ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، تو اور یہ ذوالحجہ کی تو بہت برکت ہے، آپ کو پتہ ہے، والفجر والیال عشر کہ جو ہے قسم ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو اثرات ذوالحجہ ہم پہ سایہ فغن ہونے والا، اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دے، اور ہم جو ہے ان 10 دنوں میں بھی ہم اتنا ہی ثواب حاصل کر سکیں جتنا حاجیوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ جو حاجی حج پہ جائیں گے، زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور جو نہیں جائیں گے
جو کر چکے ہیں یا دوبارہ نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ ان میں ہم عبادات کریں گے تو ہمیں عرفہ کا روزہ تو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، تو ہمیں بھی وہی اجر ثواب ملیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ درس جو ہوگا منڈے پہ وہ نہیں مس کیجیے گا، اس پر ہی ہم ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ عشرہ ذوالحج کے بارے میں انشاءاللہ، وما توفیق الا باللہ۔ تو ویسے بھی اب ہمیں حرمت والے مہینے ہیں تو بہت زیادہ اللہ کا ذکر اور شکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کرتی بھی ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار لڑکی اگر لائیں گے ہم، عورت جو ہے دیندار ہوگی، بیوی دیندار ہوگی تو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرے گی، کہ شادی تو شوہر سے ہوئی، اور جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ چھپی ہوئی دوستیاں نہیں کرے گی، اور وفادار ہوگی شوہر کی، اپنے حقوق صحیح طور پر ادا کرے گی، شوہر کو دھوکہ نہیں دے گی، شوہر کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گی، بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، ذمہ داریوں کو نبھائے گی، ساس سسر کا احترام کرے گی، بچوں کو ادب اخلاق سکھائے گی، اچھی ماں ہوگی، بچوں کو اللہ کی محبت دے گی، وہ آخرت اورینٹڈ ہوگی، وہ ان کو دین پہ چلائے گی، تاکہ ان کو بچوں اللہ کی محبت دے گی، اللہ کی معرفت کروائے گی، اللہ کا ڈر سکھائے گی، بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے گی تاکہ وہ دین پہ چلیں اور جنت الفردوس الاعلیٰ حاصل کرے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، کیونکہ اولاد کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، بچوں کو باپ کی محبت دے گی۔ ہم اسماعیل علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اتنی اچھی تعلیم دی بی بی ہاجرہ نے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے 2 یا 3 بار آئے تھے ان سے ملنے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو کتنی اچھی پرورش، یہ نہیں کہا کہ تمہارے والد تو ہمیں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے گئے، وہ ایک نیک خاتون تھی نا، بہت اچھی صفات والی خاتون تھی حضرت ہاجرہ، تو اتنی اچھی تعلیم دی تھی اسماعیل علیہ السلام کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تو وہ بھی پیار سے جواب دے یا ابتی، اے میرے پیارے والد، افل ما تؤمر، کر ڈالیے جو آپ کو کہا گیا۔ تو کیا تھی؟ ایک نیک خاتون کی تعلیم تھی نا، ایک نیک بیوی کی صفات تھی کہ انہوں نے اتنی اچھا باپ کی محبت بچے کے دل میں، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی تھوڑی سی ڈفرینسز ہو، کس سے، ساس سے یا نن سے یا دیورانی جناب، تو ہم کہتے ہیں تمہارے والد کی ماں نے یہ کیا، بہن نے یہ کیا، ہم قرابت داری بچے کی خراب کرتے ہیں، جبکہ قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بچوں کو بھی قرابت داری سکھائے گی تاکہ وہ جو ہے جنت میں جائے، بچہ بھی قرابت داری کا تو بہت ثواب ہے، عمر میں لمبی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، تو اتنے سارے فائدے، ایک جو آج ہم نے نیک بیوی کی صفات پڑھی، اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں پہ جو ہے ان حدیث کی روشنی میں ہمیں اعتراض کرنے کی بجائے اپنے رویوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں کہاں لیک کرتی ہوں، مجھ میں کہاں کمی ہے ایسی عورت بننے میں جو ایسی صفات کی ہوگی جو جنت میں جائے گی، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے شوہروں کو راضی رکھنا چاہیے۔ تو عورت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اس کی فرما برداری کرے، شوہر کے احسان کو مانے اور ان پر اس کا شکر گزار رہے۔ تو ہمیں اللہ شوہر کا احسان ماننا ہے، اس کے مقام کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ عورت سے اوپر رکھا ہے، کیونکہ وہ فبیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ وہ نان نفقہ کما کے لاتا ہے، تو اس کا درجہ ہم پہ زیادہ ہے، تو اللہ کی بات مان لے، شوہر کے احسان کو مانے اور اس پر اس کا شکر گزار کرے، اللہ کی بات کو بھی مانیں گے، اس طرح ہم اس کی شکر گزاری اور اس کے احسان کو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک سمری کر لیتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے ہم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، اتنی ساری حدیث تھی، ایک ہی حدیث پہ اتنا سارا ہمارا پورا لیکچر تھا۔ تو نیک بیوی کی صفات ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نیک بیوی کی پہلی صفت ابھی ہم نے پڑھی، وہ صالح اور قانتہ ہو، سورۃ النساء 34، خاوند کے لیے باعث سکون ہو، سورۃ الروم 21 میں آپ نے پڑھا، معروف میں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، سنن نسائی 3232 میں آپ نے پڑھا، خاوند کا استقبال مسکراہٹ اور اچھے لباس میں کرے، خاوند آئے تو اس کا لباس اچھا ہو، لائٹ میک اپ کیا ہوا ہو، یہ نہیں کہ گندے شندے کپڑے پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم باہر ایسی کسی عورت کو دیکھو تو اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس آیا تو عورت کا تو وہ تو باہر تو بنی صبری آفس میں لڑکی عورت تھی اس کے ساتھ، اب وہ گھر آیا تو اس کا تو حلیہ ہی تباہ۔
تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اور نگاہ تو بھٹکے گی نا، اور نگاہ بھٹکے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو خاوند کا استقبال مسکراہٹ سے کرے، وہ تھکا ہوا آیا ہے، لباس اچھا ہو، لائٹ میک اپ ہو، اپنی عصمت اور آبرو کا پورا تحفظ کرے۔ سورۃ النساء 34 میں آپ نے پڑھا، خاوند کی مال کی حفاظت کرنے والی ہو، آپ نے حدیث پڑھی ابھی اس کے لیے، خاوند کی شکر گزار ہو، اس پہ بھی آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، خاوند کو تسلی دینے والی ہو، صحیح بخاری 4953، صبر و ضبط کا نمونہ ہو، اگر کوئی زیادتی بھی کبھی ہو جاتی، غصے میں کچھ کہہ دیا شوہر نے، بچوں کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے ہو گیا۔ سسرال میں تو بعض دفعہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، بڑے اچھے ہوتے ہیں، پہلے تو بھائی بہنوں میں ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تم نے یہ کیوں کہا، وہ جو بچپن سے لڑائی شروع ہوتی کھلونوں سے، پینسل ربڑ شارپنر سے، تو وہ پتہ نہیں بڑھاپے تک چلتی رہتی ہے۔ تو مجھے تو بہت دفعہ ہنسی آتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں سے بھی ہو جاتی ہے، پھر مجھے ہنسی بھی آتی، ندامت بھی ہوتی۔ تو صبر و ضبط کا نمونہ بننا ہے، کسی کا غصہ قصہ گھر میں شوہر پہ نہیں نکالنے کا، زیادتی ہو جاتی انسان ہے شوہر سے بھی تو صبر و ضبط کا نمونہ کرے، وہ خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے۔ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، یہ ابو داؤد و نسائی کی آپ نے ابھی روایت پڑھی، خاوند کو راضی رکھنے والی ہو، خاوند جب بھی بلائے تو وہ آ جائے، یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو ہے پالکی میں بھی ہو تو وہ تب بھی منع نہ کرے، اور کہیں آتا ہے کہ آٹا بھی گون رہی ہو تو آ جائے، تو بلا تاخیر اس کی خواہش پوری کرے، خاوند جب بھی بیوی کو بلائے بلا تاخیر اس کی خواہش پوری کرے۔ اسے سنن ابن ماجہ 1853 نے روایت کیا۔ تو ہم نے سارا خلاصہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ایکشن پوائنٹ ہمیں کرنا کیا ہے، سارا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی۔ ایکشن پوائنٹ یہ ہے، اپنے شوہروں کی قدر کیجئے اور دل سے ان کی شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ اسکرین رک گیا، ایکشن پوائنٹ نہیں آیا ہمارا۔ اپنے شوہر کی قدر کیجئے اور دل سے ان کی شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم جو ہے ہمارا پیارا سا کوئز شروع کرتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہیں؟ آپ لوگ، نیک بیوی کی صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایکشن پوائنٹ، اپنے شوہر کی قدر کیجئے اور دل سے ان کی شکر گزار ہوں، اور اپنے رویوں پہ نظر ثانی کیجئے کہ میں کہاں لیک کرتی ہوں۔ ان حدیثوں پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہماری اصلاح کے لیے قرآن و حدیث تو آیا ہے، یہ تزکیہ ہے نفس کے لیے، اور انک لعلی خلق عظیم، اچھے اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پہ ہیں، تو یہ بلند مرتبہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ چلیں تو ہم شروع کرتے ہیں کوئز انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کوئز ٹائم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی اچھی ہیں آپ لوگ، پیاری پیاری بہنیں کوئز بھی کرتی ہیں۔ تو سب لوگ ریڈی ہیں نا؟ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا کوئز، نیک عورتوں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے؟ بتائیں، نیک عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ واجب ہے؟ مستحب واجب مستحب ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ اچھا مستحب ہے، جزاک اللہ خیر، آپ کا جواب کریکٹ ہے۔ اب اس میں ہم یہ کریں گے کہ یہ کوئز پہ ہم یہ کریں گے کہ جو ایک بہن بول چکی ہے نا، اب وہ دوسرے کو موقع دیں گی نا تاکہ سب شامل ہو نا، صحیح ہے نا؟ چلیں، جزاک اللہ خیر، آپ کا جواب صحیح ہے، بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و حالکم و مالکم، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیے، خیر نساء رکبن الابلا صالح نساء قریش اہناہ علی ولد فی صغرہ وارآہ علی زوج فی ذات یدہ، اس حدیث کے مطابق کن عورتوں سے نکاح کرنا پسندیدہ ہے؟ نیک عورت جو بچے پیدا کرتی ہو، جی جی بولیے بولیے، جی سارے جتنے جواب آتے بولیے۔ دیندار عورت سے، جی دیندار ہو، جو شوہر کی ایبسنس میں اس فرما کی فرما بردار ہو، اور جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو، جی اور شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ جی جزاک قریش اللہ، کی عورتوں سے، جی جزاک اللہ خیر۔ اور اس حدیث میں قریش کا نام بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، قریش تاکہ اس حدیث کے مطابق قریشی عورتوں سے نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ آپ کا جواب دیکھ لیں اسکرین پہ، اس حدیث کے مطابق قریشی عورتوں سے نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ ویسے معروف میں آپ کے سارے جواب صحیح تھے، ٹھیک ہے، یہی بات آج ہم نے کی جو ہماری سسٹر اسما بیٹی نے ساری ہمیں وہ بتا دی، اور لیکن اس حدیث میں قریش کا بھی لفظ ہے، اس حدیث کے مطابق قریشی عورتوں سے نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ اچھا چلیں یہ بتائیے کہ قریشی عورتوں سے نکاح کرنا کیوں پسندیدہ ہے؟ آپ کا نیکسٹ کوئز ہے۔ کیونکہ
کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے مطلب غصہ بچوں وغیرہ کی نہیں اچھی کرتے، پرورش بہت کرتی ہیں اور اچھے سے اس کے خاطر. مال و متاع خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں. جی جی وہ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، وہ بہت پاک ہیں. کیا ہے یہ 4 چوائس ہے، اب ان میں سے آپ چنیے. وہ بچوں کی وہ نمبر بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں. ہاں نمبر 2 وہ بہت خوبصورت ہے. رانگ ہے رائٹ ہے؟ رانگ. اور ایک رانگ، بھی ہے پاک ہے، وہ بہت پاک ہے. فالس ہے. یہ نمبر 2 فالس ہے، رانگ ہے. وہ شوہر کی مال کی حفاظت کرتی ہے. ٹرو اور فالس؟ ٹرو. 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 رائٹ. جی مطلب جو حدیث میں آیا تھا اس کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے. وہ پاک تو ہوں گی لیکن ہم حدیث کی بات کریں، ٹھیک ہے. چلیں جواب آپ کا درست ہے. وہ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، وہ ٹرو شوہر پیارا، کی بہت جی خوبصورت ہے. وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. ہم حدیث سے جواب دے رہے ہیں. وہ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمک. اب تیسرا سوال ہے. اب جو بہنیں اور بیٹیاں جواب دے چکی ہیں وہ کسی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی بہن کو موقع دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کا حصہ پڑ جائے، ٹھیک ہے. رسول اب جو بہن جواب دے چکی ہیں ان کو سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جو مائک پہلے میوٹ ہو جاتا ہے وہ پہلے جواب دے دیتا ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ انمیوٹ بھی ہوتی ہیں، ابھی تو میوٹ بھی ہوتی ہے، انمیوٹ کر لیں. اب جو بہن کہہ چکی ہیں وہ نہ دے کہ دوسری بہن کو موقع دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورتیں جنت میں ہوں گی. 3 طرح کی عورتوں کی بات کی تھی، چلیں بتائیں. نمبر 1 کون سی عورتیں جنت میں ہوں گی؟ جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہوں گی، جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوں گی. جی 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 جو اپنے حیا کا خیال اپنے ہسبینڈ کی پوری فرما بردار کے ہر طرح سے، یعنی جو اپنے شرم اگر گاہ وہ کی حفاظت کریں گی. ہاں جی. یہ سارے جواب آگے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا تو پھر جواب دکھائیں گے ہم. جی جو بہنیں کہہ چکی اس کے علاوہ کوئی بہن جو کہے گی؟ جو جو عورتیں اور جنت میں عورتیں جائیں گی جو ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گی، ہر طرح سے ہر فرما برداری میں اپنی اولاد کی بھی پوری تربیت ہو، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. تو اور جیسے ہی خاوند جس طرح بھی کہیں اللہ ان کی حکم عدولی نہ کرے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. جزاک اللہ خیر ساری بہنوں کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ عورتیں جنت میں ہوں گی جو حدیث ہم نے دیکھی تھی اس کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. جی محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اسے راضی کرنے والی ہو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. سب لوگ بڑا پارٹیسپیشن بہت اچھا ہے. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کن عورتوں سے ناراض رہتے ہیں؟ سوال ہے، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کن عورتوں سے ناراض رہتے ہیں جب وہ اپنے جو شوہر جو جو اپنے اپنے فرما شوہر برداری، کی اپنے فرما. یس جو گو. اچھا دیکھیں آپ میری پوائنٹ سنیں، ان پوائنٹ میں سے جواب دے، ایک پوائنٹ کا جواب دے. جب وہ اپنے شوہر کے لیے زیبائش نہ کرے، جب اس کا شوہر اسے بستر پر بلائے وہ انکار کر دے، جب اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانے سے انکار کر دے. 3 پوائنٹ میں سے حدیث میں نمبر 2 جزاک اللہ خیر. جب حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کن عورتوں سے ناراض رہتے ہیں؟ جب اس کا شوہر اسے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے. بارک اللہ فی علمک. حدیث کے مطابق اللہ کن عورتوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھتا؟ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا. حدیث میں اللہ کن عورتوں کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا؟ جب اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ اسے انکار کر دے، اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، رات بھر فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں. اچھا اور کوئی؟ جی اور کوئی حصہ ڈالے گا؟ کوئی ڈالے گا؟ جی بولتی جائیں، جس کے جو پوائنٹ آتے بولتی جائیں، کیونکہ نہیں آتا ہے جبھی تو کرنے بیٹھے نا مجھے اور آپ کو، ہم سیکھ رہے ہیں نا. جی جزاک اللہ. اور کوئی بتائے گا؟ حدیث کے مطابق اللہ کی ان عورتوں کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں جو دیکھتا. اپنے خاوند کی عزت کا خیال نہ رکھے، نہ خاوند کے ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، جو نہیں رکھتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت اچھے طریقے سے نہیں کرتی وہ جہنم میں جائیں گی. چلے حدیث جو ہم نے بیان آئی تھی، حدیث کے جب بیان کی تھی اس کے مطابق جواب دیکھ لیتے ہیں. اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیتا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی. تو ہم حدیث کے ریفرنس میں بات کرے تھے، باقی تو سارے جواب سے ہیں لیکن ہم حدیث کے ریفرنس میں بات کریں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اچھا
حدیث کے ان عورتوں کی صفات جنہیں کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں، کون سی 4 صفات بتائی گئی؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، اور جو اپنے شوہر کے ایبسنس میں اس کی تمام مطلب اس کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہو اپنے حیا کے ساتھ ساتھ، اور ایماندار بھی ہو. جی اور زیادہ بچے پیدا کرتی ہوں. جی. سلاد اور اور ساؤ اور اپنے چیسٹی کا حفاظت اور روز سام تو نے کہا جی 4 جی 4. ہاں جی سلاد جی ساوم اینڈ اپنی جو ابرو کا حفاظت جی اس کو روزے میں بھول رکھنا. گئی. وہ جی ساوم میں نے بتایا اور جی 1 آپ بھول گئے. سوم، ہاں وہ یوز ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اور کوئی بہن حصہ ڈالے گی؟ چلے آ گیا ہمارا جواب. 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ان عورتوں کی صفات جنہیں کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو. بالکل صحیح جواب دیا آپ لوگوں کی. پارٹیسپیشن بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عمل میں، مال میں، علم میں، گھر والوں میں، اہل و عیال میں برکت دے. آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو ہم نے صفات جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور علم جو ہے عمل کے بغیر بیکار ہے. اور یہ حج کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ویسے ہی حرمت والے مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ہمیں شادیاں کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو صفات ہم نے پڑھی وہ ہمیں زوج عطا فرمائے، ہمارے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی، اور جو ہمیں بھی ایسی نیک صالح بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہم جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. کیونکہ اگر ہمارے بچوں کی شادیاں ہو گئی تو ابھی بھی ہم ان کو اپنے عمل سے بچوں کے بچوں کو کیونکہ ماں سے ہر وقت بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، وہ بچے ہی ہمارے. سبحان ربک، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ریفلیکشن دے دیں آپ میں سے کوئی بات رکھے گا آج کی ٹاپک پہ کہ ایک ہی حدیث پہ. آپ دیکھیں ہماری حدیث نمبر 20 پہ کتنی ساری ہماری احادیث تھی عورت کی صفات پہ اور جنت میں جانے والی عورت کے لیے. تو عورت کا کتنا بڑا رول ماڈل ہوتی ہے عورت، ہے نا، زندگی میں کتنا بڑا کام انجام دے رہی ہے عورت. تو چلے آپ میں سے کوئی بات رکھے گا، باری باری رکھے. ایک بہن پوری بات کر لے تو دوسری بہن کہ آپ آج کے سبق پہ ٹاپک پہ کیا کہنا چاہیں گے. کیونکہ ایک ہی حدیث ہمارا پورا ٹاپک بن گیا. آپ دیکھیں دین کتنا وسیع ہے. جی بسم اللہ.